اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کلاس ممبرز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آج ہماری کلاس کا جو سورت تھی وہ سورہ اخلاص تھی۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن شریف کا ذکر کرتے ہیں، ایک کا نام ناس لوگ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بیان سورہ ناس، مطلب لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ لوگ مطلب کیا؟ جو اللہ نے تخلیق کر دیا۔ دوسرا قرآن شریف جو قرآن پاک میں متواتر لائن سے آیا ہوا ہے، سورہ فلق، افق کے رب کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اخلاص تیسرا قرآن شریف، جس میں اخلاص خالصتاً اللہ کی طرف اپنی نگاہوں کو، اپنے زندگی کے معاملات کو، اپنے شب و روز کو، اپنے تمام تر سجود کو، رکوع کو، قیام کو، دنیا کے آنے کے مقصد کو تلاش کرنے کی جستجو کرنا، خالصتاً اللہ کو چاہنا، خالصتاً ہر بات میں اللہ کی طلب کو مد نظر رکھنا، اللہ تعالیٰ کی چاہ کو مد نظر رکھنا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کے لیے کرنا، بڑے سے بڑے نیکی کے عوامل بھی چھپ کر اللہ کے سامنے، اللہ کی محبت کے سامنے حاضر ہونے کے لیے کرنا، کہ لوگوں سے چھپے رہیں۔ سورہ اخلاص بہت مختصر چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس کے معنی بہت ہی اس کی فضائل ہیں، برکات ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو بہت سے معاملات میں بھی پڑھتے رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور دوسرا پوائنٹ جو قابل غور ہے وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ ناس کے اندر بھی، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے۔ سورہ فلق کے اندر، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے۔ سورہ اخلاص کے اندر قل۔ سورہ قاف میں جب آئے گی تو انشاءاللہ اس میں بھی جب آپ پڑھیں گے تو قل۔ اب دیکھیں قل کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ قل کہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کہلوا کس سے رہا ہے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اپنے محبوب کے لبوں سے یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ گواہی ادا فرما رہے ہیں کہ فرما دو، جب ناس کا ذکر آئے تو کہہ دو کہ پناہ مانگو لوگوں کے رب کی۔ مطلب جب اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اے نبی بتا دیجئے، یا یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ سے پناہ مانگو۔ قل کا لفظ نہ بھی آتا، اعوذ برب الناس، پناہ مانگ لو اللہ سے، لوگوں کے رب سے، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ۔ قل کا لفظ پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو ہم کلامی کے ساتھ ایک گواہی دیتے ہوئے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، ایک اللہ کے محبوب کے لبوں سے بات کا ادا کروانا، اس بات کی اہمیت کو بڑھا دینا، بلند تر کر دینا۔ مخاطب تو خود مخاطب ہو ہی رہے مخلوق سے، لیکن وہ مخاطب کرنے کے لیے کس کی ذات کو مد نظر کر رہا ہے، کس کی ذات کو ہم کلامی کے لیے اس نے جو ہے مخصوص فرما لیے، اے نبی کہہ دیجئے۔ کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں جب ہم اس پہ غور کریں تو۔ جب اکثر مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، جب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اے ایمان والوں۔ جب خطا والوں کو تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین کفروا، اے انکار کرنے والوں، یا ایھا الناس اتقوا، اے پرہیزگاروں۔ لیکن جہاں اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ اپنے لبوں سے ان سے کہہ دیجئے، تو ہم کلامی کا اللہ کا انداز ہی بدل گیا کہ اللہ خود تو اپنے بندوں سے مخاطب ہے ہی، لیکن اس نے ہم کلامی کے لیے کس کی ذات کو آگے کیا۔ بہت غور طلب یہ بات ہے، جب آپ لوگ کبھی ٹائم ملے تو اس کو ضرور غور کیجیے گا۔ تبھی میں آپ لوگوں سے اکثر کہتی ہوں کہ کوشش کیا کیجیے جب آپ کو ٹائم ملے تو جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو اپنی کاپیوں میں لکھ لیجئے، کیونکہ سدا یہ موبائل نہیں رہتے۔ جو لکھا ہوا ہوتا ہے کل جب کبھی آپ وہ چیزیں کھولیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں دوبارہ سے گردش کریں گی۔ اب ہم اپنی سورہ اخلاص کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔
اللہ رب العالمین ہمارے ہیں قل هو اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، ان کو بتائیے، هو اللہ، وہی تو اللہ ہے، وہی تو اللہ ہے، احد جو واحد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، جس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، کہ جب وہ اپنے ذہن کے اندر کل کائنات کو بنانے کا ارادہ سوچتا ہے تو وہ سارا کچھ سوچتا ہے کہ زمین کیسی ہوگی، آسمان کیسے ہوگا، کیا کیا مخلوقات ہوں گی، کیا کیا چرند پرند ہوں گے، کیسی خوبصورتی ہوگی، کیسے اللہ مخلوقات کے وسائل پورے کرے گا، کیسے ان وسائل کی جو ہے ضروریات پوری کرے گا، کیسے کائناتی نظام کو، دن و رات کو، شب و روز کو، اناج کو، ہواؤں کو، جھرنوں کو، پانی کو، ہر ایک نظام کو اللہ کیسے چلائے گا۔ صرف اللہ کا سوچنا، ایک اللہ کا سوچنا ذہن کے اندر۔ اس کے بعد اللہ الصمد، وہی تو اللہ ہے جو محتاج نہیں ہے، اس نے صرف اتنا کہا تھا کن، سب کچھ سوچنے کے بعد اور سب کچھ فیکون ہو گیا، سب کچھ تخلیق ہو گیا۔ اللہ کو کائنات تخلیق کرنے کے لیے کسی کی ضرورت محتاجی کے نہیں آئی، اللہ کو کسی کی مدد طلب نہیں آئی، اللہ کسی کی پرواہ کیے بغیر جو اللہ نے سوچا اللہ نے وہ تخلیق کر دیا، اللہ نے جو چاہا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن کے اندر فیکون کر دیا، کن کہا تو فیکون تخلیق میں ہو گیا، وجود میں آ گیا۔ تو یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ وہی تو ہے احد جو ایک ہے، اللہ وہی تو ہے اللہ الصمد جو بے پرواہ و بے نیاز ہے، لیکن اس نے مخلوق کے اندر بے پرواہی رکھی۔ مخلوق بے پرواہ نہیں ہو سکتی، مخلوق کے اندر لازم ہے کہ وہ پرواہ کرے، مخلوق محتاج بنے، مخلوق سوال کریں۔ اب یہ سوال کس سے کرے، کس کے آگے محتاج ہو؟ اس کے آگے جو کہہ رہا ہے وہی تو اللہ ہے احد جو واحد اور یکتا ہے، صرف ایک اللہ ہے، صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جیسے اللہ معاف کرے یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ، آپ یہودیوں کا کہنا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ مریم اللہ کی بیٹی ہیں، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وہ کہہ رہا ہے احد، اللہ ایک ہے، لم یلد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ پیدا کیا گیا اور نہ آگے اللہ نے کسی کو پیدا کیا۔ وہ ان باتوں سے آزاد ہے، وہ تو ذہن میں سوچ لیتا ہے اور ہزاروں کی تخلیقات سے اپنی مخلوق کو تخلیق کر لیتا ہے، ہزاروں کی مخلوقات، پرندے چرندے، بھیڑ بکریاں، جنات، نباتات، حشرات، صرف سوچتا ہے کیسی کیسی ہوں گی، کیا کیا کھائیں گی، کہاں کہاں رہیں گی، کیا کیا ضروریات ہوں گی، اور صرف کہتا ہے کن، تو سب کچھ تخلیق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان باتوں سے آزاد ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کسی کا ماں باپ بنائے۔ یہ بہت ہی قابل فہم بات ہے۔ اخلاص مطلب خالصتاً توحید میں خالص، اللہ واحد اور یکتا ہے، اس کی توحید میں کوئی بھی شامل حال نہیں۔ تبھی تو وہ کہتا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا ہیں، جس نے میرے محبوب کو دیکھ لیا اس نے اللہ کا دیدار کر لیا۔ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیدار کا فرمایا، نور کا دیدار کا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کل کائنات نہ ہوتی، آپ وجہ تخلیق کائنات ہے، اللہ نے آپ کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا اللہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کو قریب سے قریب تر ہے، محبت شدت سے اللہ ان کو چاہتا ہے۔ اللہ نے پہلے اپنے نور سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بنایا، پھر اس نور سے کائنات تخلیق کی، لیکن اللہ واحد اور یکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق ہوئے نا، اللہ کی ذات تو واحد اور یکتا۔ تبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ولم یکن لہ، اور اللہ کا کوئی بھی اللہ کے ساتھ نہیں ہے، ثانی کفواً، کوئی بھی شریک نہیں ہے اللہ کے ساتھ، احد کوئی ایک بھی۔ اللہ کی یکتائی کے اندر، اللہ کے ایک ہونے کے اندر کوئی بھی اللہ نے شریک نہیں کیا،
کیونکہ جب خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ اللہ کے 72 روپ دیکھتا تھا، اللہ کو ہر مرتبہ ایک نئے روپ میں دیکھتا تھا، ساری زندگی اللہ کے نئے جلووں کا دیدار کیا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے جلووں کا حق ادا نہ ہوا، تو اللہ واحد اور یکتا کتنا وسیع و بلند اور اعلیٰ ہے، جو کسی کے بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کسی کے بھی ذہن میں نہیں سما سکتا، کیونکہ اللہ بہت بہت بلند تر ہے۔ تو یہ جو سورہ اخلاص ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے متعلق اللہ کا خالص ایک ہونا، اللہ کا محتاج نہ ہونا، مطلب اللہ اور بندے کی حدوں کو واضح کر رہا ہے، اللہ کیا ہے اور مخلوق کیا ہے۔ اللہ ایک ہے تو مخلوق بہت زیادہ ہے، اور مخلوق اس بات پہ غور کرے کہ ہماری طرح طرح کی نسلیں ہیں، طرح طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ایک اللہ نے، رنگ و نسل سے، زبان سے، الگ الگ شکل و صورت سے، الگ الگ خوبصورتی سے، الگ الگ رنگوں سے، الگ الگ علاقوں کے اندر، الگ الگ ملکوں کے اندر، الگ الگ قوموں کے اندر، کس نے پیدا کیا؟ ایک اللہ نے۔ وہ کتنی چیزیں سوچتا رہا کہ اس کی یہ زبان ہوگی، اس کی یہ زبان ہوگی، ایسے بولے گا، وہ کتنی چیزیں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ۔ اللہ الصمد، اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن مخلوق کے اوپر لازم ہے وہ سوچے کہ ہم محتاج ہیں۔ ہم کوئی بھی کام جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں فیڈ نہ کرے، تو ہمارا اگر ذہن کام کرنا چھوڑ دے، ہمیں فیڈ ہی نہ آئے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ذہن میں دوسرا کوئی خیال نہیں ہے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خیال ہے اٹھو پانی پی لو، آپ اٹھے، آپ نے پانی پینا شروع کر دیا۔ اسی طرح آپ کو خیال آیا کہ بھوک لگ رہی ہے، اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، آپ اٹھے، آپ نے کھانا پکانے کا اہتمام کر دیا۔ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے تو ایک خیال ہے کہ اٹھ کے پڑھائی کر لو۔ اگر ہمیں اللہ کی طرف سے خیالات آنا بند ہو جائیں، ہم محتاج ہیں، ہم جہاں بیٹھے وہیں کے وہیں بیٹھے رہیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ہماری ذات کے اندر مسلسل ایک اسکرین چل رہی ہے جو خیالات ہمیں جہاں پہ نشر ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اپنی خود کی ذات پر غور کریں تو ہم پل پل اللہ کے محتاج ہیں، پل پل اللہ کے، ہمیں سانس نہ آئے، اندر گئی دوبارہ پلٹ کے نہ آئی، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم نے آنکھ پلک جھپکی، اور جب پلک جھپک لی تو اندر سے نور نے ہمیں ہمارے آنکھ کے جو پتلے ہیں ان کو فیڈ نہ کیا، ہمیں آگے اندھیرا نظر آ گیا۔ ہمارے کانوں کی بصارت جو ایک ویوز کے تحت کام کر رہی ہے کہ ہم سن بھی رہے ہیں، اور دماغ تک وہ چیز جا کر بصارت پہنچا بھی رہی ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے محتاج ہیں ہم، چلنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں ہم، اپنے زندگی کے شب و روز میں، کھانے پینے میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے معمولات میں، ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر ہمیں اللہ فیڈ دینا یا ہمیں روشنی دینا یا ہمیں انسپریشن کرنا یا ہمیں خیالات دینا بند کر دے تو ہماری زندگی اسی وقت رک جائے، اسی وقت رک جائے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لیکن اللہ نے مخلوق کے لیے چیز قائم کی کہ مخلوق پیدا کی جائے گی، ایک رشتہ بنایا جائے گا، ایک تسلسل پیدا کیا جائے گا، ہر مرد کے ساتھ ایک مونس جوڑا جائے گا، ان سے پھر اللہ تعالیٰ تخلیق کا تسلسل آگے بڑھائے گا۔ اسی طرح ہر والدین کے ساتھ اس کی اولاد جڑی ہوئی، ہر اولاد کے ساتھ اس کے والدین جڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ان باتوں سے آزاد ہے۔ وہ انسان کو، مخلوق کو بتا رہا ہے، جو بڑے بڑے فرعونیت کے دعوے کرتے رہے، جو بڑے بڑے نمور و شداد بن گئے کہ ہم خدا ہیں، جو بتوں کو لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خدا ہیں، اللہ اپنی ذات کے متعلق بتا رہا ہے هو اللہ، کون ہے اللہ؟ اللہ واحد ہے، واحد ایک ہے، اور اللہ وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن تم محتاج ہو۔ اللہ کو جنا نہیں کیا اور اللہ نہ جنے گا، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی کوئی ایک بھی ثانی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی خوبصورتی ہے کہ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے هو اللہ الذی لا الہ، اللہ وہ تو ہے جو الرحمن ہے اور جو رحیم ہے، یہ صفاتی نام ہے اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق بار بار فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، اللہ کا انکار کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ ہی کے تو دم سے تم چلتے پھرتے، سوتے، کھاتے پیتے، اور تمام کائنات کے خیالات کو قبول کرتے اور زندگی کو آگے گزارتے ہو۔ اگر آپ کے دماغ کی اسکرین پر ڈسپلے ہونا بند ہو جائے، آپ لیٹے ہیں اور گھنٹوں سے لیٹے ہیں، لیکن ڈسپلے پہ کوئی خیال نہیں آ رہا کہ اٹھنا ہے یا اٹھ کر بیٹھنا ہے یا اٹھ کر باہر جانا ہے، تو آپ زندہ لاش بن جائیں گے۔
اللہ ان باتوں سے آزاد ہے، لیکن اس نے مخلوق کے ساتھ ایک رشتہ رکھا، مخلوق کو محتاج رکھ کر۔ اللہ سوال نہیں کرتا، لیکن مخلوق کو سوال کرنے کے لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ کے آگے سوال کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی محتاجی کو قبول کریں، اللہ چاہتا ہے ہم اللہ کے آگے دست سوال دراز کریں، اللہ چاہتا ہے ہم اس کو کل کائنات کا، کل ذات کا واحد اور یکتا مانیں۔ اللہ چاہتا ہے ہم قبول کریں کہ ہم جنے گئے ہیں، اللہ ان باتوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی ہم سر و ثانی نہیں۔ تو سورہ اخلاص کے تو بہت سے فائدے ہیں، کہتے ہیں کسی کو دم کیا جائے تو اس کے اوپر بڑا اچھا اثر ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو تو اس کو پڑھ کے دیا جائے، 3 دفعہ پڑھا جائے تو قرآن پاک کا ثواب مل جاتا ہے۔ خالصتاً اللہ کے لیے اگر پڑھ کے کوئی خصوصی دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ بہت افادیت ہے اس کی، اور بہت قابل غور قابل فہم صورت ہے یہ، جس پہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے خالص ہونے کی طرف اپنے بندوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی توحید کو خالص مانتے ہو تو جو عمل بھی کرتے ہو زندگی کے اندر وہ خالص اللہ کے لیے کرو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، بغیر کسی چیز کا سوال کیے، بغیر کوئی طلب رکھے، بغیر کوئی لالچ رکھے، بغیر کوئی نفع اور نقصان کا سوال کیے، بغیر اس بات کا سوچے ہوئے کہ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہوگا کہ وہ یہ پتہ نہیں، جیسے اکثر اوقات کے ہم کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو جب وقت آنے پہ وہ ہماری مدد نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں لو دیکھو بھائی ہم نے تو اس کی اتنی مدد کی، اب دیکھو وقت آیا تو یہ مجھے، اس کا مطلب ہم نے اس کی مدد کی اسی لیے کہ وہ وقت آنے پہ ہماری مدد کرے، تو یہ خالص اللہ کے لیے تو نہیں ہوئی نا نیکی۔ اگر ہم نے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، ہم نے کسی کی مدد کی، میرا رشتہ دار تھا یا نہیں تھا، قریبی دوست تھا یا نہیں تھا، میں نے مدد کی فقط اسی لیے کی کہ میں اللہ کی خالصتاً رضا کی خاطر اللہ کے بندے کی مدد کر رہا ہوں۔ کل کو مجھ پہ وقت آئے میں اللہ سے سوال کروں گا کہ اللہ تم میرے لیے کچھ سبب اسباب بنا، تم میرا ثانی بن جا، تم میرا مددگار بن جا، لیکن یہ سوال کر کے کسی کی مدد کرنا کہ جب میرا وقت آئے گا تو یہ میری کرے گا، پھر وہ نہیں کرے گا تو آپ شکوے گلے کریں۔ ایسی عبادات، ایسی نیکیاں اور ایسی جو کہہ سکتے ہیں کہ کہیں گے عبادات، ایسے اللہ کی رضا جس میں ہم لوگوں سے بھی وہ توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو بھی چاہتے ہیں، تو دوہرایا راستہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو واحد ایک راستہ پسند ہے۔ اللہ تو دل میں بھی اپنی جگہ کے علاوہ کسی کی جگہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ بے نیاز ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے کہ جس دل میں اللہ بستا ہے اگر وہاں شیطانیت آ گئی تو اللہ خود بخود وہاں سے چلے جاتے ہیں، اللہ اس گھر کو خالی کر دیتے ہیں، اس دل کو بے سکون۔ جب اللہ چلے گئے، اللہ کا ذکر چلا گیا تو دل بے سکون ہو گیا، کیونکہ وہ تو بنایا ہی دل اللہ کے گھر کے لیے تھا نا۔ اب اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، اس دل کو پرسکون کرنے کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی، اللہ کی طرف راغب ہونا پڑے گا، اللہ کو جاننا اور پہچاننا پڑے گا۔ اللہ زبردستی کی حمد و ثنا نہیں چاہتے، زبردستی رکوع و سجود نہیں چاہتے۔ اللہ نے نہیں کہا جبرن کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، لازمی رکوع و سجود کرو، سر کو جھکاؤ، اگر گناہ کرو گے تو اسی وقت یہ کر دوں گا۔ اللہ نے سارا اختیار مخلوق کو دے دیا، مخلوق کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ، شدت کے ساتھ محبت کا سوال کیا کہ اللہ محبت چاہتا ہے، لیکن اللہ کا ساتھ اللہ اہمیت چاہتا ہے، اللہ خالصتاً اپنی رضا کی خاطر نیکی کے کام کرنا چاہتا ہے کہ نیکی کے کام کرو، اپنی مخلوق سے سوال چاہتا ہے۔ اپنی پوری تو تخلیق یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اس اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بار اندر بار سنیے گا، واحد ہے، اللہ اپنی ہو سکتا ہے صفات کے کہ اندر واحد آپ کے فہم میں مزید اس سے کوئی نہ کوئی جو بات اللہ آئے، تعالیٰ کوئی کی سوال صفاتی آئے۔ نام ہے، آپ دیکھ اللہ تعالیٰ آپ لیجیے کو ہمارے پیارے نبی توفیق صلی دے اللہ کہ علیہ ہم وآلہ وسلم آپ بے مل شک کر اللہ تعالیٰ محبوب کے خدا ہیں، کلام کے پاک کو محبوب ہیں، پڑھ اللہ اور کو سمجھ قریب سکیں کرتے ہیں۔ اور اللہ سے دونوں کی دعا صفات کر ہیں۔ سکیں کہ یا اللہ اللہ پاک کی صفات ہم اور ہے، کوشش اللہ کے کر رہے محبوب کی ہیں صفات تو ہے۔ ہماری کوشش کو اللہ نے قبول یہ فرمایا فرما، جہاں میرا اور ذکر وہاں ہمیں میرے محبوب کا ذکر، عبادت کا لیکن خالصتاً اپنی اللہ کے شان لیے میں کرنا اپنی کیا ہے ہمیں تعریف سمجھنے میں کی توفیق یہ عطا بیان فرما۔ فرما رہا ہے اللہ ایک ہے، اگر اللہ اس اسائنمنٹ واحد کو ہے، آپ اللہ کرنا کے ساتھ چاہتے کوئی ہیں بھی تو شریک نہیں میں ہے، آپ کو چھوٹی سی اور اسائنمنٹ اللہ بتاؤں گی، کسی کاپی بھی لے طرح کا لیجیے محتاج نہیں ہے۔ اور اس پہ یہ سورہ اخلاص اس کے معنی، اس کی تعریف، اللہ کی راہ میں خالص اللہ کے لیے کیے گئے عمل کو اخلاص کہتے ہیں، یا مختصر سا لکھ لیں خالص اللہ کے لیے کیے گئے کسی بھی عمل کو اخلاص کہتے ہیں۔ بار بار لکھیں، بار بار، 1 بار 2 بار 5 بار 10 بار، پھر بار بار غور کریں، ذہن کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے۔
جس کو ہم نیکی کہتے ہیں، کیا وہ نیکی ہے جس میں ہم لوگوں سے کوئی نہ کوئی امیدیں بھی رکھتے ہیں، لوگوں سے کوئی نہ کوئی غرض بھی رکھتے ہیں، غرض نہ ہو تو کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں، کوئی راہ چلتا ہوا سوالی